چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں پارہ اور سورہ قلم، آیت نمبر 6۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، پس عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے دیوانہ تھا۔ یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا اتنا غصہ ہے کہ میرے محبوب کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو کہا عن قریب دیکھ لیں گے، یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا نا دنیا ایک امتحان ہے، تو بس وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کون پاس ہے اور کون فیل ہے، اور کون دیوانہ تھا اس دنیا میں، کون مجنون تھا اور کون کسی کو کیوں کہہ رہا تھا، یہ سب وہاں جا کے پتہ چل جائے گا۔ ان ربا کا ہوا عالم، اور بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راستے بہ چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر گامزن ہے۔ بس آپ ان جھٹلانے والوں کی بات بالکل نہ سنیں، ان کی تو یہی آرزو ہے کہ آپ ذرا نرمی برتیں تو یہ بھی نرمی پر اتر آئیں، اور آپ کسی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مانیں جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور چغلی کھاتا رہتا ہے، جو نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، حد سے بڑا ہوا بدکار ہے، جو بد زبان بھی ہے اور علاوہ ازیں بدنام بھی ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم ان کانا ذا مال و بنین، اور اس لیے ہے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی، یہ جس کی برائی کی جا رہی ہے نا، یہ تو وہ ہے ابی بن سلول، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا گورا چٹا اونچا لمبا اور خوبصورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ، یعنی خوبصورتی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کسی چہرے کو برا نہ کہو، پتہ نہیں تم میں سے کون سا چہرہ جیسا بھی ہے میرا پسندیدہ چہرہ ہو، اور وہ پسندیدہ چہرہ کیوں ہو؟ کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہوں، تو اس لیے کسی کو نہ کہو۔ یہ اتنا خوبصورت بندہ تھا، اللہ نے اس کے لیے کیا کیا کہہ دیا کہ اس ذلیل شخص کی بات نہ مانو۔ اللہ نے اسے ذلیل کہہ دیا، جسے اللہ ذلیل کر دے۔ آپ خود ہی سوچیں، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ارد گرد خاندان میں آپ کسی کو جانتی ہوں کہ اور باتیں گھر میں کرتے ہیں لوگ کہ وہ تو بڑا ذلیل ہے، بڑا ہی کمینے لوگ ہیں، ان کے تو پاس سے بھی کبھی نہ گزرے، تو ایسے لوگوں کا آپ بھی دھیان رکھیں اور ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ ان کی بات کوئی قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا اے نبی اس کی بات نہ سننا، یہ بڑا گندا انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم مازم مشاء بنمیم، یعنی کہ یہ جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور چغلی کھاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں چغلی جو ہے نا یہ ہمیں لے بیٹھے گی، عورتوں کی یہ عادت نہیں ہماری جاتی، یہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، قسمیں کھا لیں، وعدے کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہم ایک دوسرے کی کر ہی دیتے ہیں۔ اس چیز سے مرد جو ہے نا وہ بری الزماں ہیں، مرد بہت کم اس طرح کے کام کرتے ہیں، بلکہ عورتیں بیٹھی کر بھی رہی ہیں نا۔ اکثر مرد چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، لیکن مردوں کی فطرت میں یہ چیز کم ہی ہے، وہ کہہ دے گا بس کر دو دوسروں کی برائیاں کرنا۔ کئی مرد بھی ہوں گے عورتوں کی طرح، یہ ہوتا ہے، کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، 10 عورتیں ملاؤ تو ایک مرد بنتا ہے، اور اس کی بھی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، وہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے جو ہمیں لے بیٹھے گی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ عورتوں تم صدقہ بہت دیا کرو کیونکہ تم باتیں بڑی کرتی ہو۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے چغلی سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے نا، کم بات کرو، اور جو بھی بات کرو نا پہلے سوچو کہ میں یہ کر لوں بات۔ میں نے تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے نا، میری شادی جب چھوٹی عمر میں ہوئی تھی تو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، جب پتہ چلا اس قرآن کے ذریعے کہ اپنے میاں سے بھی بات کرتے وقت نا میں 10 باتیں سوچتی ہوں تو کہتی ہوں نہیں یہ بھی نہیں کرنی، چھوڑو تھکے ہوئے آئے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں کرنی، چھوڑو۔ یہ بڑی ہی کوئی اہم بات ہو اور جس سے وہ خوش ہوں تو سوچ کے کرتی ہوں کہ یہ خوش ہو جائیں۔ باقی جو بھی ایسی بات ہوتی نا، آفس پہنچ کے میسیج کر دو، اور وہ بھی فون نہ کرو، میسیج کر دو کہ یہ بات ہے، تاکہ وہ ڈائریکٹ غصے میں نہ آئے۔ تو یہ طریقے انسان سیکھ لیتا ہے کہ آپ سوچ کے بولیں۔ اس کے بعد ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جو نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، حد سے بڑا ہوا بدکار ہے، جو بد زبان بھی ہے اور علاوہ ازیں بدنام بھی ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اللہ جو کچھ اس کو کہہ رہے ہیں نا، اس شخص کو جو اللہ کو نہیں پسند، کیا کیا چیزیں ہیں، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، اولاد اور مال پہ تکبر کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور اللہ نے جس بندے کا نام لیا اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ کہیں ہے تو نہیں، ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے اسے بہت برا کہہ دیا ہے۔ یہاں پر پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا،
جب اس کو کہی جاتی ہیں، جب تمہاری آیتیں اس پر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے قال اساطیر الاولین، یہ تو بھئی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، سناسموہ الخرطوم، ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پہ اتنا غصہ ہے کیونکہ اس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کی تھی کہ جس کا مفہوم یہی ہے باتوں کا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے متعلق بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی ناک کاٹ دوں گا۔ اور دیکھیں پھر یہ ہوا تھا کہ اس کی ناک اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی کاٹی، اس کی ناک اتر گئی تھی، اس کے بعد کہا آخرت میں بھی اس کی ناک میں لگام دے کے اس کو چلاؤں گا، کہ اس نے یہ بات کی تھی ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، اور لگا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی ہے جیسے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے اس میں کچھ بھی استثناء نہ کی۔ استثناء کرنا یعنی کہ کوئی حمد کرنا، انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک بار پھر جانے والی آفت پھر گئی، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر صبح تک وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو اس کے پھل توڑنا ہے تو اپنے کھیت یعنی باغ میں سویرے ہی سویرے پہنچ جاؤ۔ بس وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے بات کہتے جاتے تھے کہ دیکھو آج تمہارے پاس کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور صبح آنے سے پہلے ہی وہ بخل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے۔ نہیں، کہتے راستہ نہیں بھولے بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں سے جو اچھا تھا وہ بولا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، تو بولے پاک ہے ہمارا پروردگار، بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ اب یہ کہانی وہی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور مقصد اس کہانی کا یہ ہے جو اللہ نے ہمیں سنائی ہے کہ بخل کرنے والے اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی اتنی کنجوسی کہ نہ اپنے پہ خرچ کرنا نہ دوسروں پہ خرچ کرنا۔ ان کا جو باغ والوں کا باپ تھا نا، اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب فصل کٹتی تھی تو اس کے 3 حصے کر لیتے تھا، ایک حصہ غریبوں کو دے دیا، ایک حصہ جو ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھ لیا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیا۔ یہ اس کی تقسیم ہوتی تھی۔ اب انہوں نے سوچا ہمارا باپ تو پاگل تھا، وہ تو مجنون تھا، وہ تو دنیا میں بانٹ دیتا تھا، اب وہ مر گیا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، چلو چلو اتنی صبح چلو کہ کوئی مسکین نہ پہنچ جائے کہیں پھر کہ ہم اسے دے سکیں۔ یعنی انہوں نے ایک بڑا جو کہتے ہیں پختہ فیصلہ دل میں کر لیا کہ کسی مسکین کو کچھ نہیں دینا۔ اللہ نے بھی دیکھ لیا کہ اتنا بخل، اور وہ گئے ہیں تو اللہ نے ان کی فصلیں تباہ کر دی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ جو ناکامی دیتا ہے، آپ کا اللہ نہ کرے کوئی کاروبار میں لاس ہو جائے، یا آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، یا آپ کوئی ایسے ماں باپ ہوں جو کہ اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹا یا بیٹی کبھی فوت ہو گئی تو وہ ایسے بدلے کہ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کچھ نہیں، یعنی وہ اچھائی کی طرف آ گئے، اپنی آزمائش سے وہ اچھائی کی طرف آ گئے۔ صبح انہوں نے اللہ کو کہا، یہ اللہ نے بھی ان کو اچھائی کی طرف کر لیا، کیونکہ ان کا جو ایک بھائی تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا نہ کرو، جیسے یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، اور اس کا نام مجھے کل چلتے پھرتے یاد آ گیا، لاوی اس کا نام تھا۔ لاوی، اس کو کنویں میں سے یوسف علیہ السلام لاوی لاوی پکارتے تھے کہ میرا بڑا بھائی ہے آپ میرے تو، اور وہ پیار بھی کرتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا ان 9 کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا کروں۔ تو یہ بھی ان کا ایک بھائی تھا جو بھی نام تھا، اس نے کہا ایسے نہ کرو، اور پھر کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسے نہ کرو۔ پھر انہوں نے بھی مانا، انہوں نے کہا کہ وہ بولے ہمارا پروردگار بلا شبہ اچھا ہے لیکن ہم ہی ظالم ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مان لیتا ہے وہ اپنے گناہوں کو۔ تو اللہ پھر ان کو یہ نہ سوچے کہ یہ باغ والے اب جہنمی ہوں گے، انہوں نے ہدایت پا لی تھی اور وہ لوٹ آئے، اتنا بڑا باغ کا لاس کیا تو انہوں نے کہا اللہ واقعی اللہ ہے۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے، فرعون کے تو سب کچھ لاس ہو گیا تھا پھر بھی نہیں وہ ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ پس وہ لوگ بھی آیت نمبر 30، پس یہ لوگ بھی ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے، کہنے لگے ہماری شامت اعمال کے ہم حد سے بڑھنے والے تھے، شاید ہمارا رب اس سے بہتر باغ ہم کو بدلے میں دے دے،
ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس کی توبہ کر کے پھر اس سے بہتر مانگنے لگ گئے، اور یہ بھی اللہ کو بات پسند ہے۔ پھر کہا کذالک العذاب، اس طرح عذاب اترا کرتا ہے، اور اگر وہ جانے تو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں اللہ برابر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بڑے اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کہا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھ لیتے ہو؟ پھر تو یقیناً اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہوں گی۔ کیا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے قسمیں لے رکھی ہیں کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تم کو ملے گا؟ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ان میں سے کون ذمہ دار ہے، اور پھر کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ اچھا تو اپنے ان شریکوں کو بھی وہ لے آئیں اگر وہ وعدے میں سچے ہیں۔ جس دن ساکھ کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا، پھر یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ بس یہ ہونا ہے ان کا حال کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی دی ہوئی ساری کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کے احکام کے مطابق نہیں چلتے، اور اللہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب ہے جس کے مطابق تم چلتے ہو؟ تمہاری کتاب کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو ایک ہی کتاب اتاری ہے، تم نے بدعتیں کہاں سے پیدا کر لیے؟ تم نے شرک کہاں سے پیدا کر لیے؟ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ جب ساکھ یعنی کہ جب قبریں کھودی جائیں گی تو لوگ سجدے کی طرف بھاگیں گے، لیکن سجدہ نہیں ہوگا ان لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان کی کمریں پھٹے کی طرح ہو جائیں گی، لکڑی کی طرح ہو جائیں گی، وہ جھکیں گی ہی نہیں۔ اللہ جھکانے نہیں دے گا۔ اب اللہ کہے گا سجدے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو پھر کہا گیا، اس کے بعد کہا کہ ان کی نگاہیں، آیت نمبر 43، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس لیے کہ ان کو اپنے کرتوت یاد آ جائیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ اس وقت اچھے خاصے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں ہمارے اچھے خاصے بندے، جمعہ ہوتا ہے، ہٹے کٹے بندے ایسے ہی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے وہ لوگ ہیں اللہ کے جو اسی وقت اذان سن کے اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتیں وہیں برتن چھوڑ دیتی ہیں، عورتیں چولہا بند کر دیتی ہیں، اذان ہو گئی۔ اذان کے ساتھ کام کرنے والے اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں، وہ تو اور بھی پیارے ہیں، یعنی والسابقون، یعنی اذان کے ساتھ ہی جو چل گئے وہ اگلے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اذان کے بعد کہا اچھا میں ابھی پڑھ لیتی ہوں، ٹائم ہے، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن والسابقون تو وہی ہو گئے نا کہ جو اذان سنی، پہلے اذان سن لی اور وہیں رک گئے، اور اذان پوری سنی اور اس کے بعد مسجد میں چلے گئے، دکان کو بند کیا، مسجد میں چلے گئے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا فذرنی، بس مجھ کو اور ان کو جو اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا اللہ کا غصہ، دیکھیں کس وقت کہاں جا رہا ہے کہ اب مجھے چھوڑ دے یا نبی، اب میں تیری بات کوئی نہیں کہوں، مطلب کہ مانوں گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفاری کرتے رہتے تھے، توبہ استغفاری کرتے رہتے تھے ان کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ نے کہا نبی آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، اب آپ ہٹ جائیں، آپ بس مجھ کو اور ان کو جو اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دے، ہم ان کو درجہ بدرجہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طرح کہ ان کو خبر تک نہیں۔ اب دیکھیں درجہ بدرجہ، جس طرح میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں نا کہ نیکیاں آپ کرتی جا رہی ہیں، آپ کی جنت بنتی جا رہی ہے، اسی طرح ان کے بھی درجے بنتے جا رہے ہیں جہنم میں جو باز نہیں آ رہے، اور ابھی بھی دنیا میں اگر توبہ کر لیں تو وہ سارے درجے ختم کر دے گا اللہ، اور جنت میں بنانا شروع کر دے گا، کیونکہ وقت ہے اب کہ توبہ کر لو، یہ اس وقت کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا میں ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مستحکم ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں کہ وہ اس توان کے بوجھ دبے جاتے ہیں کہ نہیں، یا وہ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں؟ اور آپ خود سوچیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جب آتے ہیں گھروں میں پڑھانے، سب سے اعلیٰ تعلیم، سب سے بڑی تعلیم، اللہ کی آخری کتاب جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو مولوی صاحب کو 5,000 دیتے وقت بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ 5,000 مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ بلکہ مولوی صاحب بیچاروں کو تو کہتے ہیں تنخواہ کیوں بتا رہے ہیں، قرآن کا تو اس طرح نہیں ہوتا، ہدیہ ہم جو مرضی دے دیں گے۔ یعنی کتنی بری بات ہے۔ وہی اگر آپ کے بچوں کا کیمسٹری کا ٹیچر آئے، فزکس کا ٹیچر آئے، تو وہ کہے گا جی میں نے ایک سبجیکٹ کے آپ سے 12-15 ہزار لینے ہیں، سر جھکا کے دیں گے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے لیے۔ یہی بات اللہ کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے کوئی اپنی کتابیں چن لی ہوئی ہیں
جس میں سے تمہیں کوئی خوشخبریاں مل گئی ہوئی ہیں کہ تم بچ جاؤ گے، تو یہی دنیا کی کتابیں ہم نے چن لی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے تو ہم فیس دیتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کہ مان جائے وہ پڑھانے والا، اور وہ جو قاری صاحب آ کے پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس کو کچھ سمجھنے لگیں گے، جب ہم اس کتاب کا ہدیہ اس کے منہ مانگا یا اس کو بن مانگے بلیک چیک جو ہوتا ہے نا، اس طرح دینے لگیں گے کہ قرآن کی تعلیم ہے، پھر مسلمان بچنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ ان کی عزتیں بنانا شروع کر دے گا جب اس کی کتاب کو عزت دو گے تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم و غصہ کو پینے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے۔ جس نے غلطی کی ہے اللہ اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑتے کہ انہوں نے کتنی غلطی کی تھی، اب تم لوگ نہ کوئی ایسی غلطیاں کرنا، لوگ جو تمہاری طرف آ رہے ہیں ان کو بلا لو، بلکہ خود بلاؤ، نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ان کو بلائے بغیر نہ جاؤ، اپنی جماعت میں جماعت کو بڑھاؤ کہ اس میں کوئی تم ایک انسان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو گے تو سمجھ لو تم نے اجر اپنا پا لیا۔ اب جب تک وہ عمل کرے گا اور اپنے گھر والوں کو جا کے بتائے گا تمہیں بھی اجر ملے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے یہی کیا تھا نا کہ وہ صرف چھوڑ گئے تھے اپنی قوم کو بغیر حکم کے۔ دیکھیں ان کی بھی اللہ کو بات اچھی نہیں لگی اور اتنی بڑی بات کر گئے ہیں کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم و غصہ کو پینے والا تھا، اگر اس کے رب کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کی دنیا میں مذمت کی جاتی۔ اصل بات یہ ہے پھر جو اپنے یونس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی وہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے پیغمبر کو بھی اس میں ہی رہنے دیتے، کبھی نہ نکالتے مچھلی کے پیٹ سے، وہ وہی مر جاتا اور قیامت کے دن ہم وہیں سے اٹھاتے۔ اس طرح کی غلطیاں یا اس سے بڑی غلطیاں تم کر رہے ہو، دیکھ لو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہا گیا کہ آیت نمبر 49، اگر اس کے رب کی رحمت، یہ میں نے پڑھ لیا، اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں 51۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کو اس کے رب نے منتخب فرمایا اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل رکھا۔ اور کافر جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس طرح گھورتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں گے، اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں، اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مجنون ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مسلمان ہے، اللہ نہیں دیکھتا کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی ہندو ہے، سب کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، جس نے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو لکھا گیا ہے نا کہ وہ قرآن جب سنتے ہیں تو اس طرح گھورتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی لوگوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جب بات کرتی ہیں نا تو آپ کو وہ ایسے گھور کے ایک طنزیہ نظر سے دیکھتی ہیں کہ آپ نہ بات بھول جاتی ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بھی ایسے گھورتے ہیں جان بوجھ کے، آنکھیں کھول کھول کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں بات، کہ وہ آپ کو پھسلا ہی دیں، آپ کوئی بات بھول جائیں اللہ کی۔ یعنی اتنا قرآن سے نعوذ باللہ نفرت ہے ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ، الحاقہ وہ جس کو واقعہ ہونا ہے، ما الحاقہ وہ واقعہ ہونے والی ہے، اور تجھ کو کیا خبر کہ وہ واقعہ ہونے والی کیا ہے۔ سمود عاد نے اس دل ہلا دینے والی گھڑی کو جھٹلایا، یعنی وہ جو حاقہ ہے نا وہ کیا تھی، وہ گھڑی جب سمود عاد پہ آئی نا تو انہوں نے بھی اس کو جھٹلایا تھا۔ یہ حاقہ تم پر دنیا میں بھی آ سکتی ہے چھوٹی قیامت بن کے، تو عاد سمود کی فوراً خبر دے دی کہ ان پر یہ آئی تھی۔ بس سمود تو ایک سخت دہشت ناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کو بھی ایک نہایت تیز تند آندھی نے تباہ و برباد کر دیا، جس آندھی کو اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو اے پیغمبر اسلام ان لوگوں کو دیکھتا تو وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، وہ بھی کٹے پڑے۔
یعنی اللہ نے الحاقہ کا ذکر کرتے ہی عاد سمود کا ذکر کر دیا کہ دنیا میں ان پر یہ قیامت آ چکی ہے، اے لوگو تم بھی ڈرو کہ یہ قیامت کیسی ہوگی، کہ وہ کس طرح کر دے گی، کھجور کے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے وہ۔ تو یہ ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 8 رات دن ہوا چلی۔ اب دیکھیں اتنا غصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک دفعہ ہوا چلاتے اور وہ ختم ہو جاتے، لیکن 8 دن چلتی رہی، یعنی کہ ایک دفعہ انسان کسی کو بے رحم انسان جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ہتھے چڑھ جائے پھر مظلوموں کے، کہ جس پہ بڑا ظلم اس نے کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک دفعہ اس کو چھری مارے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ مرے ہوئے کوئی مارتا جاتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ اس کا غصہ نکل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ تو اللہ نے بھی ان کو مار بھی دیا، لیکن 8 دن کوئی ذرہ تو نہیں ان کا بچ گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ بچ گیا تھا، وہ بھی اس 8 دن کے بیچ میں آ گیا، لے گئی اسے ہوا، وہ کسی اور شہر میں چلا گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر کہا پھر کیا تو نے ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھا؟ دیکھیں اب غصہ۔ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، سب ہی خطا کار تھے۔ بس ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کیا جو بڑھتی ہی چلی گئی۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعہ کو ہم تمہارے لیے باعث نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک پھونک مار دی گئی، اور اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو کہ زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پھر یکبارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بس اس وقت جس کا ہونا یقینی ہے واقعہ ہو جائے گی، یعنی الحاقہ، وہ واقعہ پھر ہو جائے گی جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پھر وہ قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر اس دن وہ بالکل بودا نظر آئے گا، یعنی کوئی اس کی شان اب جو تمہیں نظر آتی ہے نا، کوئی شان نہیں ہوگی، ایک عجیب رف ٹف سی چیز ہوگی۔ تم تو سوچو گے کہ یہی آسمان تھا جو اتنا سجایا گیا تھا اللہ نے ستاروں سے، اور اس کے اوپر اتنے گلیکسیز تھے، وہ کہاں چلے گئے، اور فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے۔ یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شو کیا ہے کہ آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ جیسے یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے، اس کمرے کی ساری چھت اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دیوار رہ جائے، اور دیواروں کے اوپر لائنیں بنا کے فرشتے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح آسمان پھٹے گا کہ سینٹر سے سارا پھٹ جائے گا، کناروں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ نظر آئیں گے، آسمان اور فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا رہے ہوں گے۔ یعنی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ 8 فرشتوں کو اٹھایا ہوا ہے، تو یہاں بتا دیا کہ جب الحاقہ آ گئی، قیامت آ گئی، تو 8 فرشتوں اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی کہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس دن تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ پھر جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا، بس وہ آخرت میں خاطر خواہ زندگی میں بسر کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہو جس کو ماں نے بھی اچھی تیاری کرائی ہو پیپر کی، اور بچے نے بھی خوب تیاری کی ہو، تو جب اس کو اس کا پیپر ملتا ہے تو ایسے ہاتھ میں اڑا کے لیے آتا ہے، دوڑیں لگا کے آتا ہے ماں کے پاس کہ میرا پیپر دیکھیں اماں جان کتنا پیارا ہو گیا، اور ماں بھی کہتی مجھے یقین تھا کہ تیرا پیپر اچھا ہوگا کیونکہ میں نے محنت کرائی، تم نے بھی کی۔ تو دنیا کا وہ پیپر دے کر بچہ کتنا لہراتا ہوا آتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کو جب اعمال نامہ آئے گا تو وہ ایک بندے کی بس مثال دے دی، لیکن سارے یوں کریں گے، اپنے اعمال نامے یوں لہرائیں گے۔ دیکھو ڈگری ملتی ہے تو کیسے سارے اپنے ڈگری کو اونچا کر کے ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر جب ڈگریاں ملتی ہیں تو کیسے اپنی کیپ کو لہراتے ہیں، ایسے خوشی سے اوپر کو پھینکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیک لوگ اپنے اعمال نامے خوشی سے اوپر کو پھینکیں گے، پھر کیچ کریں گے۔ اور ایک بندے کی مثال بتائی کہ وہ کہے گا دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ کتنا پیارا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اعمال نامہ اچھا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے اعمال کرو دنیا میں کہ وہاں پھر فخر کر سکو۔ پھر کہا مجھے یقین تھا، آیت نمبر 22، وہ جنت کے عالی شان باغ میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا خوب لطف سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم گزشتہ دنوں میں بھیج چکے ہو۔
اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش میری موت مجھے ختم کر دیتی، افسوس کہ میرا مال بھی کچھ میرے کام نہ آیا، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی۔ حکم ہوگا اس کو پکڑو۔ دیکھیں وہ پہلے ہی پچھتا رہا ہے کھڑا، یعنی ایسا کوئی حکمران آپ غور کر لیں، چلے مثال کے طور پہ ایک حکمران ہے، وہ کہتا ہے میری سیٹ گئی، میری حکمرانی گئی، میرے بینک بیلنس گئے، میری ہر ملک میں جائیدادیں تھیں، وہ ساری کی ساری گئی، ہائے میں قبر میں آ گیا۔ تو اس کی فریاد سننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑ لو پھر زنجیر میں جکڑ دو، یعنی زنجیریں ڈال دو پھر اس کو، اور پھر کیا کرو؟ ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ میں اسے جھونک دو، لے جاؤ اس کو اس طرح پکڑ کے۔ اور اس کے بعد کہا ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر وہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ایک زنجیر جس کا طول 70 گز ہے، اس میں اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کیونکہ وہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، بس آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں اور کوئی غذا سوائے زخموں کے دھون کے اس کے لیے نہیں ہے۔ 37 جس کو سوائے گناہ گاروں کے کوئی نہیں کھائے گا، پس قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کے رب کی جو تم دیکھتے ہو، جو چیزیں تم نہیں دیکھتے ان سب کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، یعنی بہت ساری کائناتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان کا انجام کیا ہونا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ قیامت کو ان کا بھی کیا ہونا ہے۔ بہرحال ہم زمین والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اس دوزخی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حال سنایا ہے، اس کی نیگیٹو باتیں کیا تھیں وہ دیکھ لیں، وہ نہیں کرنی۔ کوئی کھانا کھانے آئے تو اس کو کھلا دیں، جو مانگے بہت ہی کپڑا کھینچ کے، حالانکہ کپڑا کھینچنے والے صحیح نہیں ہوتے، لیکن چلو پھر کچھ دے دو۔ کوئی تمہارے گھر کوئی کسی چیز کے لیے آئے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمسائی نے کوئی چیز مانگی نہیں ہے تو نہ کہو کہ نہیں ہے، دے دو، کچھ نہیں ہو جاتا۔ اگر واقعی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ دوزخی کی باتیں دیکھ لیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ کسی کو چیز نہیں نہ اگر دیتی تو اس کا مطلب آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی کہ اللہ مجھے دے دے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حقوق میں بہتر نہیں ہوتے، یعنی کہ جو نمازیں ہیں، قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، اس میں بہتر نہیں، لیکن بخیل نہیں ہوتے، بخل نہیں کرتے، دل ان کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ راہ راست پہ لے آتا ہے، یعنی جن کا دل، اور اگر کوئی قرآن سب کچھ پڑھے، ان کتابوں کو جانے سمجھے، سارے ذکر اذکار کرے، لیکن بخل نہ چھوڑے وہ، تو اس کے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے۔ تو جو کوئی تم سے مانگے دے دو، کیونکہ اللہ کہے گا کہ اے انسان میں تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا، میں پیاسا تھا۔ تو انسان کہے گا اللہ آپ کیسے پیاسے تھے، آپ تو اللہ ہیں۔ اللہ کہے گا وہ یہ دیکھو مووی، اب میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، یہ بندی آئی تھی اور تمہیں کہا تھا پانی کی ایک بوتل ہمیں دے دو، تو تم نے کہا نہیں ہے۔ یعنی کئی مزدور آپ کی گلی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دروازے کھٹکا کے پانی مانگتے ہیں، تو کئی لوگ نہیں دیتے۔ تو یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو پس قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کے رب کی جو تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں نہیں بھی تم دیکھتے۔ پھر اللہ نے کہا آیت نمبر 40 میں، اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ کریم، یہ جو قرآن کریم کلام ہے ایک رسول کریم کا، جبریل کا لایا ہوا ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ والی آیتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو آ کر کھڑے ہوئے، چھپ کے کھڑے ہوئے، تو یہ والی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے سنیں 40 سے، کیا یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ جو بندہ پڑھتا ہے کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے دل میں طنز کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا کلام ہے جو یہ کہتا ہے آسمانوں سے آیا؟ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن کریم کلام ہے ایک رسول کریم کا، جبرائیل کا لایا ہوا۔
وہ ان کو جواب مل گیا. وہ کہتے ہیں حیران ہے کہ میں نے تو دل میں سوچا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کیا اللہ کا لایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب آ گیا. پھر پتہ دل میں انہوں نے کیا سوچا کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعری کر رہا ہے. انہوں نے دل میں سوچا. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. وہ اور ایکٹیو ہو گئے. وہ کہتے ہیں کیا میں نے تو دل میں یہ بات کی ہے کہ یہ. پھر انہوں نے اگلی بات کی، نہیں یہ شاعر نہیں، یہ شاعر سے بھی اوپر ہے بھائی، یہ دلوں کی بات جان لیتا ہے، یہ کہان ہے. پھر انہوں نے اگلی آیت پڑھی کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ تو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ تو پروردگار عالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کوئی بات از خود کہہ دیتا، دیکھیں آگے اللہ نے انہیں پھر کیا سنوا دیا کہ اگر یہ نبی از خود بات کہہ دیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ہم اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے. اللہ اکبر. اتنی سختی کہ ہم قرآن کو پڑھنے میں جتنی سستی کر رہے ہیں پڑھ ہی نہیں رہے. کیا ہمیں اتنی سستی کرنی چاہیے؟ اس قرآن کو رمضان کے بعد رکھ کے نہ بھول جانا، اور رمضان کے بعد اپنی تفریحات میں نہ اتنا پڑ جانا کہ کیا کرایا سارا غارت ہی چلا جائے. عید کے دن 5 نماز پڑھ کے ذکر اذکار کریں، عید کے دن قرآن کو یاد کریں، صبح کی تلاوت کریں. عید اس لیے آتی ہے ہم خوشی منانے کے لیے کہ ہاں ہم نے تو رمضان منا لیا، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا، اس لیے آتی ہے. اس لیے نہیں آتی عید آ گئی چلو اس کے گھر چلو فنکشن کرو. یہ سب کچھ بھی کرو مگر اس خوشی میں کرو کہ ہم نے اپنا قرآن پورا کیا اور ہم اب ذکر اذکار بھی کریں گی. کیونکہ اللہ ہر چیز کے جتنی بھی اللہ کی تعریف والی چیزیں ہیں، ہر تعریف کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہو. تو اس لیے اللہ نے جب اتنا ڈراوا اپنے پیغمبر کو دیا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اس کی بات میرا پیغمبر اپنے منہ سے اگر نکالتا کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ، تو ہم اس کا کیا کرتے؟ ہاتھ پکڑ لیتے. اس کا داہنا ہاتھ، ہمیشہ یہ والا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کے پہلے پولیس پیچھے کو لے کے جاتی ہے، پہلے اسی کو پکڑ کے مروڑا جاتا ہے، پھر دوسرا. تو اللہ نے بھی کہا کہ پہلے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کے ہم کیا کرتے؟ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے جان ہم کاٹ ڈالتے. یعنی یہ شارک یہ پکڑ کے پیچھے لگ جاتے اور پھر اس کی شارک کاٹ دیتے. کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کوئی ایسا کرتے تھے؟ ہمیں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمیں کہا ہے کہ تم لوگ اگر بدعات کرو گے، تم لوگ اگر اس قرآن کو نہیں دیکھو گے تو ایسے کروں گا قیامت کے دن کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے پیچھے اور تمہاری شارک کاٹ دوں گا. اور یہ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے مشکل. نہ چھوڑو قرآن کو. قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو پکڑے رکھو گے تو سیدھے رستے پہ چلتے رہو گے، ورنہ ڈگمگا جاؤ گے. بہت جلدی شیطان بھلوا دیتا ہے قرآن کو، بہت جلدی. اس کے بعد کہا، پھر ہم آیت نمبر پڑھتی ہوں 47، پھر تم میں سے کوئی اس کام سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا، اور بلا شبہ یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بات جٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ جٹلانا کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا. یعنی وہ حسرت کریں گے، کاش کہیں گے کہ اگر ہم نہ جٹلاتے. بس سن لو، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یہ قرآن تو یقینی طور پر حق ہے. حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھ لیتی ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر یقین کرتی ہیں، وہ ہو جاتا ہے حق الیقین. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا ایمان ہے، حق الیقین سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں آنکھ سے ہی دیکھ لوں. یعنی یہ ایک شوق ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، ایک شوق کی بات ہے. تو پھر کہا کہ بلا شبہ یہ قرآن تو یقینی طور پر حق ہے. بس بات یہ ہے، دیکھیں اللہ نے اپنی ساری تعریفیں اس صورت میں بیان کی ہیں نا. اس صورت میں اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو عظمت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے. یعنی نبی کو بھی یہی بات ہے، نبیوں کو بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہا، سورت اگلی پڑھتے ہیں، سورہ معارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، یعنی سیڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائل بعذاب واقع، واقع ایک
طلب کرنے والے نے اس عذاب کو طلب کیا جو واقعی ہو کر رہے گا، جو کافروں کے لیے ہے، جس کو ٹالا نہ جا سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، بلندیوں کا جو مالک ہے۔ یہ وقت ہوگا کہ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف عروج کریں گے، اس دن جس کا اندازہ دنیا کے 50,000 سال ہے۔ یعنی ہر گلیکسیز جو ہے نا، ہماری یہ زمین ہے، اس کا ٹائم ایک اور ہے، اور ٹائم کی سپیڈ ایک اور ہے۔ اوپر جتنی گلیکسیز ہیں ان کے ٹائم اور ہیں، اور وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں زمین میں اس لیے کہ کشش ثقل نہیں ہے، ہمارے پاس نا گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے جو ہمارے قدموں کو پکڑے رکھتی ہے تو ہم چلتے ہیں۔ آپ چاند پہ چلے جائیں تو قدم نہیں رکھا جاتا، لوگ اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی گلیکسیز بنائی ہیں ان کے ٹائم بھی الگ ہیں۔ جیسے اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو وہ دن ہے نا جب تمہیں میں اٹھاؤں گا، وہ تمہاری دنیا کے 1,000 سال کے برابر میرا ایک دن ہے، تو اس دن سے ڈرو۔ پھر کہا کہ جس کا اندازہ دنیا کے 50,000 سال سے ہے، 50,000 یہاں کہہ دیا گیا۔ پس آپ صبر کریں، فصبر صبرن جمیلاً، دیکھیں صبر کریں اور صبر جمیل، بہت بڑا صبر کیا کریں۔ وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے، یعنی یہ جو صبر ہے نا یہ دور بھی ہے، لیکن وہ ان کی نگاہ سے دور ہے جو ان کو ملنے والی ہے سزائیں یا جنت یا جہنم۔